بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ یہ دنیا فریب ہے، اس میں انتہائی عبرتناک کچھ واقعات ہیں، اس کو عبرت کے لیے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام حالات خوشی اور غم کے ارد گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کی خواہشات کے مطابق نہیں رہتی، بلکہ وہ حکم خدا تعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر وہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد رزق کا اختلاف ہے، یعنی بعض غنی ہیں اور بعض فقیر ہیں، لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جسے دنیا کا مال مل جائے اور رب ذوالجلال دنیا کو اس کا خادم بنا دے تو وہ شکر ادا کرتا رہے اور نیک کاموں میں اسے صرف کرے، کیونکہ اچھے اعمال برائیوں کو زیر کر لیتے ہیں، اور اپنی دنیا پر غرور نہ کرے۔ اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے اور نہ تمہیں کوئی فریب دینے والا اللہ سے فریب دے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور تم نے شک کیا اور تمہیں آرزو نے فریب میں ڈالا۔ دنیا کے فریب سے گریز کے لیے یہ آیات عقل مند انسان کو بہت کچھ بصیرت سکھاتی ہے۔ ان عقل مندوں کی نیند اور بیداری کیسی عجیب ہے جو بے وقوفوں کی شب بیداری اور کوششوں پر رش کرتے ہیں، اللہ نہ کہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے، اور بے وقوف وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دنیاوی تمنائیں رکھی، خواہشات رکھی۔ عربی شعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے صرف، اور جو شخص کسی پسندیدہ چیز کی وجہ سے دنیا کی تعریف کرتا ہے مجھے زندگی کی قسم ان قریب وہ اسے برا بھلا کہے گا۔ جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان کے دل میں حسرت چھوڑ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو بے شمار دکھ لے کر آتی ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، با خدا اگر دنیا اپنی تمام تر مال و متاع کے باوجود ہمارے لیے پرہیزگاری کا نشان ہوتی اور لگاتار اس کا رزق آتا رہتا، تب بھی کسی مرد آزاد کے لیے اس کی طرف رجوع مناسب نہ ہوتا، چاہ جائے کہ یہ مال ہی ایسا بنایا گیا ہو جو کل ختم ہو جائے۔ اور ابن بسام کہتا ہے، دنیا اور اس کے ایام پر تعجب ہے، بے شک یہ دکھوں کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کے دکھ ایک لمحہ بھی ختم نہیں ہوتے، اس میں کوئی بادشاہ ہے یا فقیر۔ اس پر اور اس کے عجیب حالات پر تعجب ہے، یہ لوگوں کی جان لیوا معشوقہ ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ زمانہ بخیل ترین لوگوں کو بے انتہا مال دینے پر آمادہ رہتا ہے، اور صاحب عزت و فضیلت سے زمانہ دنیا کو روک دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا تم اصل بات میں غور کرو، خبیث حرام کمائی سے مال اکٹھا کرتے ہیں، لہذا خبیث مال اور خبیث لوگوں میں جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے کہ زمانہ سے پوچھ تو نے کیسر و کسرا ان کے محلات اور ان میں رہنے والوں سے کیا کیا ان سب نے تجھ سے جدائی کی استدعا کی تھی کہ تو نے کسی عقل مند اور کسی بے وقوف کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک بدو کسی قبیلہ میں آیا، لوگوں نے اسے کھانا کھلایا اور وہ کھانا کھا کر ان کے خیمہ کے سائے میں لیٹ گیا، پھر انہوں نے خیمہ اکھاڑ لیا اور بدو کو جب بھوک لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ باخبر ہو جاؤ یہ دنیا اس خیمے کی سائے کی طرح ہے اور ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جیسے یہ سایہ ختم ہو گیا۔ تو بے شک دنیا سوار کے لیے لولا کرنے کی جگہ ہے، اور اس نے اپنی حاجت پوری کی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ کسی دانا نے اپنے دوست سے کہا تجھے دائی نے سب کچھ سنا دیا اور بلانے والے نے سب کچھ واضح کر دیا، اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں جس نے یقین کامل کو گنوا دیا، وہ غلط کاریوں میں مشغول ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، خوف الہی کے لیے علم اور تکبر اور غرور کے لیے جہالت کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا سے محبت رکھی اور اس کی زیب و زینت سے مسرور ہوا یعنی خوش ہوا، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ بندے سے مال و دولت کے چلے جانے پر رنج و غم کرنے اور مال و دولت کی فروانی میں خوشی پر محاسبہ کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اور بعض سلف صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا دی تھی وہ حرام کردہ باتوں سے تم سے زیادہ بچنے والے تھے، اور جو کام کرنا تمہیں مناسب نظر نہیں آتا وہ ان کے نزدیک مہلک ترین سمجھے جاتے۔ اے فریب خوردہ،
تیرا دین نیند اور غفلت میں اور تیری رات سونے میں پوری ہوتی ہے، اور موت تیرے لیے لازم ہے۔ زائل شدہ مال تجھے فریب میں ڈالتا ہے اور امیدیں پا کر تو بہت خوش ہوتا ہے، جیسے خواب دیکھنے والا خواب میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان قریب تو اپنی اس دنیاوی مشغولیت کو برا سمجھے گا، ایسی زندگی تو دنیا میں جانوروں کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ہے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ با خدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو چلیں۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر اقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، ضرور حقوق ادا کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر، چنانچہ اس نے بکریاں لیں اور وہ ایسے بڑھی کہ جیسے عشرات الارض بڑھتے ہیں، اور ان کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ ثعلبہ مدینے سے نکل کر مدینے کے قریب ایک وادی میں آ گیا اور 3 نمازیں چھوڑ کر صرف 2 نمازیں زور اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریاں اور بڑھی اور وہ کچھ اور دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا اور بکریاں برابر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی جمعے کی جماعت بھی چھوٹ گئی۔ وہ جمعے کے دن مدینے سے آنے والے سواروں سے مدینے کے حالات پوچھ لیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق پوچھا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بکریاں لی ہیں اور وہ اتنی بڑی کہ ان کا مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا، اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا ہے ثعلبہ افسوس، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، اور راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیجئے، ان کے صدقات اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوہینہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو صدقات کی وصول یابی پر مقرر فرمایا، اور انہیں صدقات کے احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ، اور فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب اور فلاں آدمی کے پاس جانا جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے، ان سے بھی صدقات وصول کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا کر صدقات بکریوں کی زکات کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ، جب تم فارغ ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا، یعنی پہلے جاؤ باقیوں سے لے آؤ، پھر آخر پر میرے پاس آنا۔ پھر یہ حضرات بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقے کے لیے علیحدہ کر دیے، اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے تمہارے لیے یہ اونٹ لینا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا انہیں لے لیجئے، میرا دل انہی سے خوش ہوتا ہے، اور میں یہ آپ ہی کو دینے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا مجھے خط دکھاؤ، اور اس نے خط دیکھ کر یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں۔ لہٰذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے انہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ ہے ثعلبہ افسوس، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، اور بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان حضرات نے آپ کو ثعلبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ بس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا
تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں، پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گا، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، اور بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، اس نے ثعلبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے کہا تیری والدہ ہلاک ہو، تو ہلاک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیات نازل کی ہے۔ ثعلبہ نے یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ تو ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے یہ کرتوت میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو وہ اپنے صدقات لے کر ابو بکر صدیق کے پاس آیا، تو مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور اس نے وہ ثعلبہ جو ہے وہ مار گیا۔ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، جب 2 روٹیاں کھا چکے اور ایک روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچوں کے ساتھ تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا، جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب آپ نے اس آدمی سے کہا کہ میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ تجھے دکھلایا کہ تو نے یہ معجزہ دیکھا، روٹی کس نے لی تھی؟ تو وہ آدمی بولا مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں صدقہ آب پر یعنی پانی پر چلنے لگے۔ جب پانی عبور کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تجھے ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ بھی دیکھنا نصیب کیا، بتا روٹی کس نے لی؟ تو اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بنا کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا، چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس کی ایک جیسی 3 ڈھیریاں بنائی، یعنی اسی طرح کی 3 ڈھیریاں اور فرمایا تہی میری تہی تیری اور تہی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی۔ تب وہ آدمی بولا وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو۔ اس شخص کے پاس 2 آدمی آگے، انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و متاع کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے جب ان کی نیت جان لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصے دار کیوں بننے دوں، میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1 تہائی کیوں دیں، جو ہی وہ آئے ہم اسے قتل کریں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہ کھانا کھایا جیسے کھاتے ہی وہ دونوں ہی مر گئے اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہیں اور جنگل میں 3 لاشیں رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اور قصہ ہے ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھی، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات جو ہے کھا لیتے اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کر رکھا۔ ذوالقرنین نے
ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جا۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا مگر تم نے انکار کر دیا، لہذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا آپ کس حالت کی بات کر رہے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو، جس سے تمہیں فائدہ ملے۔ سردار نے کہا ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تم نے قبریں کیوں اختیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا یہ اس لیے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و لالچ سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ پیو اور ان پر سواری کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو؟ سردار نے کہا ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں اور ہم زمین کے سبزے سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گزر اوقات کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے چاہے وہ کیسا ہی ہو پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں یہ کون ہے؟ تو سردار نے کہا یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند ہے، بے وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں بتاؤ کون ہے؟ تو سردار نے کہا یہ ایک بادشاہ ہے جس سے پہلے بادشاہوں کے بعد حکومت ملی، یہ اپنے بادشاہ کے جو پہلے بادشاہ کی مخلوق تھے اس پر ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کا خوف کیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، پھر یہ بھی مار گیا۔ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرما لیا یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا جو ہے بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ذوالقرنین خیال رکھنا کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو؟ ذوالقرنین نے اس کی بات سن کر کہا کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و منال دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا دوں گا۔ سردار نے کہا میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا وہ کیوں؟ سردار نے کہا اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا وہ کیسے؟ سردار نے کہا وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران ہو کر واپس لوٹ آیا۔